نہیں دی تھی. حضرت ہود نے قوم کو برا بھلا نہیں کہا تھا بلکہ حق کی ایک آواز بلند کی تھی, توحید کا ایک کلمہ بلند کیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے الزام لگایا, تہمتیں لگائیں. ان لنراک فی صفاحۃ وان لنظنک من الکاذبین. تو سب سے بڑا جھوٹا لگ رہا ہے, تو دجال ہے, تو مکار ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو بیوقوف اور احمق ہے. استغفر اللہ. ایک نبی کو اس قوم نے کیا کہا تھا؟ ان لنراک فی صفاحۃ. تو احمق ہے, تو غبی ہے, تو بیوقوف ہے, تو ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ یہی وہ جواب تھا اس قوم کا. اور سنو ذرا نوح علیہ السلام کو دیکھو. 950 برس جس نبی نے اور سب سے پہلے رسول ہیں, جس رسول نے, جس نبی نے 950 برس اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور بلایا, اس قوم کا جواب کیا تھا؟ اس قوم نے کیا کہا؟ ان لنراک فی ضلال مبین. جب حضرت نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں یہ معبودان باطلاں ہیں, یہ تمہارے مشکل کشا نہیں, یہ تمہارے حاجت روا نہیں. ارے یہ تو خود کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے, تو یہ تمہیں نفع نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو نہ سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اس قوم کا جواب کیا تھا؟ ان لنراک فی ضلال مبین. نوح تم تو بھٹکے ہوئے ہو, تم تو گمراہ ہو, اور تم بدترین راہوں کے اوپر چل رہے ہو. اعوذ باللہ. بددین, بدمذہبیت, پاگل پنی, حماقت, بیوقوفی, غباوت کے تانے اور الزام تراشیاں نبوت کو دی جا رہی ہیں, نبیوں کو دیا جا رہا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق پیش کیا, کیا کیا الزامات اس مقدس نبی کے اوپر نہیں لگائے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی, کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے. ارے حضرت عیسیٰ تو اپنی جگہ, ان کی والد محترمہ کے اوپر بھی زنا کا الزام لگایا گیا. استغفر اللہ. زنا جیسا جرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر لگایا گیا. اور ان ظالم بنی اسرائیلوں نے یہی تک نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھی یہ کہا کہ یہ داؤد کا بیٹا ہے, یہ حرامی ہے. استغفر اللہ. اسی دعوت توحید پر انہی بنی اسرائیلوں نے, انہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کیا تہمتیں نہیں لگائیں, کیا کیا ظلم نہیں تراشے. اور آگے بڑھو, نبوت کی آخری کڑی, رسالت کی آخری سیڑھی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تک ہم پہنچتے ہیں. ذرا ان کی بھی تاریخ کا جائزہ لو اور ہم تمہیں کیا بتلائیں. جس نبی کی پوری زندگی, مکمل زندگی علم اور مصیبت اور آزمائشوں کے اندر گزری ہو, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلتے ہیں, کوہ صفا کے اوپر چڑھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں. سارا مکہ جمع ہوتا ہے, سارا مکہ جمع ہوتا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مکہ کی سرزمین پر امین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے, امانت داری میں ان کی کوئی مثال, اور بے نظیر شخصیت, اور اسی طرح صدق و صفا کی بے نظیر شخصیت. اس زمانے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گولڈ میڈل اس قوم اور قبیلے نے, کفار مکہ نے دیا تھا. لیکن جب یہی نبی کوہ صفا پر کھڑ کر یہ اعلان کرتا ہے, کیا اعلان کرتا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے میری قوم کے لوگوں, یہ تم بتوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو, اللہ کی عبادت و پرستش کرو, اللہ کو حاجت روا سمجھو, اللہ کو مشکل کشا سمجھو. یہ شرک ہے, یہ سراسر ظلم ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اللہ نے تم کو بنایا ہے, اللہ نے تمہیں زندگی دی, اللہ نے تمہیں موت دی, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, اللہ نے تمہیں دنیا دی, اللہ نے آسمان و زمین بنائے, اللہ نے چاند و ستارے بنائے. ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا. اس پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا ملا؟ کوئی پرایا نہیں, کوئی غیر نہیں, اپنا سگا چچا. گھر کے اندر سے سب سے پہلا گالیوں کا پتھر اگر پھینکا گیا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے پھینکا تھا. اور کیا کہا تھا؟ تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیا اسی کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ کیا اسی کے لیے تو نے؟ غیرت خداوندی کو جوش آیا, اللہ کو برداشت نہیں ہوا, اپنے نبی کی گستاخی, اپنے نبی کی شان میں اس قدر بے ناروا کلمہ برداشت نہیں ہوا. اللہ وحدہ لا شریک نے پوری سورہ تبت یدا نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب مردود, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میرے نبی کو کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ارے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو بھی جہنمی اور تیری بیوی بھی جہنمی جو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے. غرض کہنے کا مطلب ہے کہ یہی خاندان دشمن بن گیا, قبیلے دشمن بن گئے. وہی کفار مکہ جو آپ کی امانت و صداقت کے وظیفے پڑھا کرتے تھے, اب
ہاتھوں میں پتھر لے کر اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹوں سے مکے کی سرزمین کو محروم کر دینا چاہتے ہیں. آپ کے دشمن، آپ کے ماننے والوں کے دشمن، کیا تمہیں اس پیکرے، اور ذرا سوچو کیا کہا تھا اس پیکر اخلاق نے، کیا کہا تھا اس سراپا رحمت و رافت کے اس مجسمے نے. امت اپنے قوم کو گالی نہیں دی تھی، اپنے قوم کے بزرگوں کو گالی نہیں دی تھی، اپنے قوم کو کسی برائی کی طرف دعوت نہ دی تھی. استغفر اللہ، وہ تو گالی تو گالی ہے، ان کی زبان سے تو ہمیشہ مقدس کلمات نکلا کرتے تھے. لیکن دشمنوں نے کیا الزام دیا، دشمنوں نے کیا الزام لگایا، کیا کیا تہمتیں نہیں روا رکھی گئیں. دشمنوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، دشمنوں نے کہا یہ تو مجنون ہو گیا ہے، دشمنوں نے کہا یہ تو ساحر ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے. اور اس نبی کو تو جو ستایا وہ ستایا ہی گیا. اس نبی کے ماننے والوں کے اوپر بھی وہ ظلم و ستم انہوں نے روا رکھے. اللہ اکبر، جس کی ایک المناک داستان ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید لے کر مکے کے بازاروں میں نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. پیچھے پیچھے یہ مردود ابو لہب چچا جس نے، اور یہ کون ابو لہب ہے؟ یہ وہی ابو لہب ہے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اتنا خوش ہوا تھا کہ جس لونڈی نے وہ بشارت اور خوشخبری بھتیجے کی دی تھی اس کو خوشی سے آزاد کر دیا تھا. اس کا یہ حشر ہے کہ نبی جہاں جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر چھوٹے چھوٹے جیبوں میں پتھر بھر کر آپ کی ایڑی مبارک کے اوپر مارا کرتا تھا. اور جس مجلس میں نبی بیٹھتے، اس مجلس سے جب اٹھ کے جاتے تو وہ آ کر کے اس مجلس والوں سے کہتا اس کی بات نہ سننا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ میرا بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیکھنا اس کے جال میں نہ آنا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے. استغفر اللہ. یہ اسی دعوت توحید کے پاداش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کیا گیا. مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے صحن میں آپ کے گردنوں کے اندر کپڑے لپیٹے گئے. اللہ اکبر. حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا اے علی یہ بتلاؤ ہم میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، ہم میں سب سے بڑا، کیا تم نے کسی کی شجاعت دیکھی ہے؟ حضرت علی کے ماننے والوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ بتلاؤ سب سے بڑا شجاع اور بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے کہا میں نے ابو بکر سے بڑھ کر کے بہادر کسی کو نہیں دیکھا ہے. مکے کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے مبارک میں ایک مردود کافر کپڑے چادر لپیٹ کر اور ایٹھن تیز کر رہا تھا. آپ کا گلوئے مبارک گھٹتا جا رہا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا. میں نے دیکھا کہ میرے نبی کی زبانیں باہر نکل گئیں. اس وقت میری ہمت نہ پڑی، کسی کی ہمت نہ پڑی. تنے تنہا ابو بکر تنے تنہا صحن کعبہ میں کودا اور اس نے لوگوں کو مارا اور کہا کیا ایسے نبی کو تم مار رہے ہو، ایک ایسے شخص کو اذیتیں دے رہے ہو ظالموں، جو یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس کو تم یہ سزائیں دے رہے ہو. ہماری ہمتیں نہ پڑی. ابو بکر نے تنے تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی. وہی سب سے بڑے شجاع اور سب سے بڑے بہادر ہیں. اللہ اکبر. یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میں صرف ایک نقشہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح دعوت حق کے سامنے روڑے اٹکائے گئے اور اس حق کے داعیان کے ساتھ کیا کیا اس قوم نے سلوک کیا ہے اور کیا کیا توحید و سنت سے دور رہنے والوں نے کیا کیا ظلم نہیں نواروا رکھا ہے. یہی نبی ہیں، ان کی پیٹھ پہ وجھڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، مکے کے اندر لہو لہان کیا جا رہا ہے، کھانے بند کیے جا رہے ہیں، رشتے اور ناطے بند کیے جا رہے ہیں. اور یہی نبی طائف جب گیا تھا، تمہیں پتا ہے نا یہ پیارا پیارا نبی جب طائف گیا تھا تو کیا عالم ہوا تھا. طائف میں جا کر کے وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز طلب کرنے یہ نبی نہیں گیا تھا، بلکہ انہیں اللہ کا وہ پیغام سنانے گیا تھا اور کہا تھا اے میری قوم کے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. لیکن ظالموں نے کیا سلوک کیا؟ آپ کو پتھر مارا، اوباشوں نے آپ کی بے حرمتی کی اور آپ کو اتنا ستایا کہ آپ کو اتنا خون نکلا کہ آپ بیہوش ہو گئے. اللہ اکبر. آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک فہرست ہے، ایک داستان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم کیا تھا. اور بھلا بتاؤ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ جہاں آپ کو ستایا جاتا تھا، آپ کے گھر والوں کو بھی اسی کے ساتھ ستایا جاتا تھا. دو جوان بیٹیاں عتبہ اور شیبہ کے گھروں میں موجود تھیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ نبی توحید کی دعوت دے رہا ہے تو ان مشرکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو طلاق، دو جوان بیٹیوں کو طلاق
طلاق دے کر نبی کے گھروں میں گھر سے اپنے باہر نکال دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بیٹیوں کے غم کو اپنے سینوں میں لے کر کے بیٹھے، لیکن کبھی بھی حق کی دعوت سے کبھی انہوں نے سرے منہ بھی اللہ اکبر انحراف نہ کیا، اور سرے منہ بھی کبھی پست ہمت اور بزدل اللہ کے حبیب نہ ہوئے۔ گھروں کے اندر دو جوان بیٹیاں ہیں اور پورا علاقہ پوری قوم دشمن ہے، اور یہ تو یہ ہیں، یہ تو خیر آئے تھے کس لیے؟ آئے ہی تھے اخلاق کی بنیاد رکھنے کے لیے، آئے تھے اخلاق کی اینٹوں کو پوری کرنے کے لیے، آئے تھے اللہ کے پیغام کو بتلانے کے لیے۔ ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی، حضرت خبیب ہیں، یہ حضرت بلال حبشی ہیں، یہ حضرت عمار ہیں، یہ حضرت یاسر ہیں، یہ حضرت سمیہ ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بیٹا ہے، تینوں کو ننگے ظالموں نے کھمبوں میں باندھا ہوا ہے۔ آمنے سامنے مسلمانوں کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، لیکن ایک دعوت توحید کے لیے اس طرح ننگا ہونا، اور ننگا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی سامنے ننگی، باپ بھی سامنے ننگا، بیٹا بھی، بیٹے کے سامنے ماں ننگی ہے، ماں کے سامنے بیٹا، اسی مکے کے کھمبوں کے اندر باندھا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کبھی بھی انہوں نے شرک جیسا بھیانک جرم اس کو دوبارہ پلٹ کر کے انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دعوت توحید، یہ حضرت بلال حبشی ہیں، یہ حضرت خبیب ہیں۔ حضرت خبیب انگاروں کے اوپر سلائے گئے، اور جب مسلمانوں کی فتح ہوئی، پشت پیٹھ دیکھی گئی تو کالی ہو چکی تھی پیٹھ۔ کہا گیا یہ پیٹھ کالی کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے انگاروں پہ ظالم سلایا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کہتے تھے کہ اس توحید کی جو لذت دلوں کے اندر اللہ نے جو چاشنی ڈالی تھی، اللہ اکبر، اس لذت کے آگے کوئی درد ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے تھے کہ میری چربیاں پگھل کر کوئلوں کو جو سرخ کوئلے تھے انہیں کالا بنا دیتی تھی، وہ بجھ جاتے تھے، لیکن ظالم کبھی بھی اس عذاب کو تخفیف یعنی ہلکا نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، ان سب کو ستایا گیا، ان سب کے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے دوستو، اور ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے بیٹے دیے، اولاد دیے، وہ اولاد اللہ نے پھر دوبارہ واپس لے لی، بیٹے مر گئے، بیٹوں کی وفات ہوئی، تو ظالموں نے کیا کہنا شروع کیا؟ جب کوئی دشمن ہوتا ہے نا تو اس کی تھوڑی تھوڑی برائیاں بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہیلے اور بہانے بنا لیتے ہیں، اس کو نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے اچھالتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک ہمیں قسیم اور بریدہ کے علاقے میں ایک صاحب نے بتلایا، کسی ایک تحریک اسلامی کے آدمی ہیں، وہ بیچارہ توحید پرست ہو گیا اور اس جماعت کو چھوڑ کر وہ موحدین اور متبعین کتاب و سنت کے ساتھ مل گیا، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ تو وہ بیچارہ بہت بڑا ڈائریکٹر، اپنے آپ کو بہت بڑا امیر کہلاتا ہے قسیم کے علاقے میں، اس نے کہا وہ ہماری جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلا گیا، اسی لیے اللہ کا عذاب آیا، وہ مر گیا۔ استغفر اللہ۔ تو ایسے ہی یہ ذہنیت جو ہوتی ہے نا، یہ انہی مشرکین کی، اور جن کے اندر دلوں میں نفاق ہوتا ہے، اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے۔ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدر پہ بچے انتقال فرما گئے تو ظالموں نے کیا کہنا شروع کیا؟ کہنے لگے کہ یہ دم کٹا ہو گیا، استغفر اللہ، اس کے تو چراغ بتی جلانے والا کوئی نہیں رہا، یہ بے اولاد نربنس ہو چکا ہے، اس کے تو کوئی بنس ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت اللہ وحدہ لا شریک کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ نے عرش سے آواز دی، انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، کوثر عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر۔ جو آپ کی شان میں یہ جملہ کہنے والا ہے وہ خود دم کٹا ہے، وہ خود نیست و نابود ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اسی نبی کے تذکرے ورفعنا لک ذکرک چہار داغ عالم میں گونج رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا ہے جہاں اذان نہ ہوتی ہو، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا ہے، میاں گھنٹہ تو چھوڑو، میں منٹ کی بات کر رہا ہوں، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے نہ بلند ہو رہے ہوں۔ اگر صبح سویرے فلپائن کے جزائر کے اوپر کہیں اذان ہو رہی ہے، اور اگر وہاں ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو کسی کونے میں فجر کی اذان ضرور ہو رہی ہے اسی ٹائم میں، اگر کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو عشاء کی اذان کہیں اور ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ورفعنا، اللہ کے نبی کے ذکر کو اس طرح سے جو ہے بلند کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو اللہ کے نبی نے، اپنے ماننے والوں کو حبشہ ہجرت
ہجرت کرنے کے لیے کہا. ظالموں نے وہاں بھی جان نہ چھوڑی, حبشہ پہنچے اور وہاں بھی بادشاہ کے دوغلی پالیسیاں اپنائی گی. ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں, جبکہ وہ بادشاہ کرسچن تھا, یہ مشرکین تھے. ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے ماننے والے ہیں. ہمارے کچھ غلام ہمارا شہر چھوڑ چھوڑ کے آئے ہیں, اس کے ہمارے حوالے کر دو. وہاں بھی جا جا کر کے دوغلی پالیسیاں کر کر کے ان کو ستانا شروع کیا. حضرت جعفر بن ابو طالب کو بلایا گیا. تمام مسلمان جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے, بادشاہ نے ان سے رپورٹ لی. انہوں نے کیا کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہیں؟ اس کی وجہ